علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے اپنے گھروں میں، اور ایک اچھی ہیلدی لائف گزار رہے ہوں گے۔ صحت دنیا کی تمام نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر آپ کا سروائیول پاسبل نہیں ہے، اور صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر ایک دفعہ چلی جائے نا تو پھر اس کی واپسی ایک طرح سے بالکل مشکل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جیسے کہ کچھ لوگ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایڈز وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہر بیماری اپنے اندر ایک بہت زیادہ پراسراریت رکھتی ہے، اور جس کو ڈاکٹرز کی بے تھکان جو کوششیں ہیں وہ بھی آپ کو ایک نارمل لائف کی طرف واپس آنے میں ناکام رہتے ہیں۔ سوری فار دس کہ میں کافی دنوں سے غائب تھی، اور مجھے تو تھا میرے سبسکرائبر جو مشکل سے ابھی 26 ہیں وہ ابھی 0 پہ چلے گئے ہوں گے۔ تو انسان جو تھوڑی بہت ایفرٹس کرتا ہے، کچھ اچھے سبسکرائبر آپ کے بنتے ہیں، تو آپ کو وہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا فلفل ہوں ان کی امیدوں پر، تاکہ آپ جو ہے آپ کے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ بنے رہیں۔ تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کچھ دنوں سے کافی بیمار تھی، اور بہت زیادہ میری صحت جو تھی اس کو لے کے میں بہت زیادہ پریشان تھی، میں ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے میرا دل بالکل بھی نہیں چاہا کہ میں یوٹیوب کے لیے مزید ورک کروں، کیونکہ یہاں جو ہے ورک کے لیے آپ کی بہت زیادہ آپ کو ایفرٹس درکار ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ آپ کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آرام میں ہم لوگ اس کو سپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ آرام بھی بہت ضروری ہے زندگی اور ایک نارمل لائف اور ایک ہیلدی لائف کے لیے۔ لیکن اگر لائف میں آرام نہ ہو تو ہماری اتنی زیادہ ایفرٹس جو ہیں وہ ایک طرح سے یوز لیس ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے یعنی ایک طرح سے وہ ہماری کسی کام کی نہیں ہوتی پھر ایفرٹس نا، کہ اگر ہمارے پاس صحت نہیں ہے۔ تو کچھ دن پہلے اسٹرانگ عظمیٰ جو کہ ایک بہت اچھی یوٹیوبر ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اپنے دیکھنے والوں کو بہت اچھا انہوں نے یعنی کہ ایک تھیم پہ چلی ہیں، اور لوگوں کی مدد بھی کرتی رہی ہیں، اور اس کے لیے وہ اتنے دور دراز علاقوں کی سیر کر کے، یعنی کہ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا یوٹیوب چینل پہ ایک پازیٹیو محنت کرنا، وہ انہوں نے کی ہے۔ ابھی جب میں نے ان کا اس دن پروگرام سنا تو سچ میں میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ جس بیماری سے وہ گزر رہی ہیں یہ 12-13 سال پہلے مجھے بھی لاحق ہو چکی ہے، اور ہماری فیملی ہسٹری میں اس بیماری کا کہیں دور دراز تک جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریوماٹائڈ آرتھرائٹس۔ سب سے بڑی میں اس کو کہوں گی کہ یہ بغیرت قسم کی بیماری ہے، اور بہت موذی بیماری ہے، اور بہت گندی یہ بیماری ہے۔ اس میں میں ایک بہت چھوٹے ہوتے وقت بھی ایک ہیلدی بچی تھی، یعنی کہ صحت مند تھی، موٹا ہونا تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، صحت مند ضرور تھی، اور مجھے کبھی میری کسی ہڈی میں درد نہیں ہوا تھا، بلکہ جو لوگ ہڈی کے درد کا شکار ہوتے تھے تو میں دل میں کہتی تھی یار ہڈیاں اتنی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے، ان میں پین کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن میں نے دیکھا کہ ایک یعنی کہ ہیلدی باڈی تھی میری، اور میرے پہ جب آرتھرائٹس کا اٹیک ہوا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے پین نہیں اپنے اندر لاتا، یہ پین اللہ کی طرف سے آتا ہے آپ کے اندر، اور بیماری بھی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ایک دین ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ بہت یا تو وہ بہت شاید ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اور یا پھر بہت ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا شاید اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہماری آزمائش اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، اور آزمائش شاید اچھے لوگوں پہ ہی آتی ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتی ہوں۔ ہم لوگ اچھے نہیں ہیں، ہم لوگ تو بہت برے ہیں، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ برے سے مراد یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں ان پہ چلنے کی کوشش تو ہم لوگ کر رہے ہیں، کوشش ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں خوف تو رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس کے اچھے بندوں میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ہم کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری نیکیاں نہیں کر رہے ہمارے۔ تو خیر اسٹرانگ عظمیٰ پہ چلتے ہیں، اور ان کی میں بات کر رہی تھی کہ ان کو ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اور سیم یہی بیماری جو ہے میری زندگی میں 13 سال پہلے داخل ہوئی، اور اس بیماری کی وجہ سے مجھے اللہ سے بھی آشنائی ہوئی بہت اچھی طرح سے، اور جو ہے اس بیماری میں نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے اپنی صحت میں۔
اور یہ بیماری اس نے پہلے میرے باڈی کے کچھ حصوں کو پہ اٹیک کرنا سٹارٹ کیا، لیکن میں بچ گئی. میں اپنے ہاتھ نہیں بچا سکی کیونکہ ہاتھوں کو اس نے بالکل یعنی ڈی فارم کر کے رکھ چھوڑا ہے. اور ہاتھ میرے بالکل ٹھیک تھے. ایک ہاتھ میں 6 سال پہلے یہ بیماری آئی، دوسرے میں 5 سال کے بعد سٹارٹ ہوئی. اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب 2-3 سالوں میں یا اب 4 سال کہہ لو کہ یہ بیماری میرے ہاتھوں پہ کافی حد تک اس نے نگیٹیوٹی یا نیگیٹو اثرات دکھائے ہیں کہ جو میرے ہاتھ ہیں وہ میرے چہرے سے میچ نہیں کھاتے اور بہت خراب ہو چکے ہیں اس بیماری کی کارن. میں بہت پریشان رہتی ہوں اس کی وجہ سے، کیونکہ میری لائف میں کوئی بیماری نہیں تھی اور میں بڑے پراؤڈلی کہا کرتی تھی کہ اگر میرا چیک اپ ہو تو میرے اندر سے کوئی دوائی کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی، کیونکہ میں سر درد اور بخار میں بھی میڈیسن سے پرہیز کرتی تھی. لیکن شاید اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صبر کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دوائیاں کیسے کھائی جاتی ہیں. تو میری قسمت میں لکھا تھا دوائیاں، اور اب میں رات دن میڈیسنس پہ رہتی ہوں اور کئی دفعہ بہت ہوپ لیس ہو جاتی ہوں اپنی بیماری کی طرف سے، کیونکہ مجھے یہ بہت ینگ ایج میں بیماری لگی تھی اور جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہماری فیملی ہسٹری میں اس بیماری کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے. ہماری پوری فیملی ہسٹری میں الحمدللہ میری مدر جو ہیں وہ 60+ ہیں، لیکن وہ الحمدللہ کافی بہتر ہیں، ٹھیک ہیں، فائن ہیں. فادر میرے جو ہیں وہ 75 ایئرس کے ہیں، لیکن ابھی تک بھی وہ ان کی ہڈیاں ٹھیک ہیں الحمدللہ اور وہ بہت بہتر ہیں. تو لیکن دیکھیں ان کی ایک بچی جو کہ ان سے کافی چھوٹی ہے اپنے پیرنٹ سے، بچے تو ظاہر ہے چھوٹے ہی ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سے، وہ جو ہے اتنی تکلیف اور درد میں مبتلا ہے جس کو دیکھ کے میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور میرا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ میں برے طریقے سے حوصلہ ہار جاتی ہوں، کیونکہ اس کی کمپلیکیشن صرف ہاتھوں کو ڈیفارم کرنے تک نہیں ہوتی، اس میں آپ کی آئیز ڈرائی ہو جاتی ہیں. میری آئیز کی ٹیئر فلم جو ہے وہ کمپلیٹ ڈرائی ہے، میرے آنسو نہیں آتے. میں رونا چاہوں بھی تو یہ آنسو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں. پہلے جب مجھے کبھی کوئی پریشانی ہوتی یا پرابلم ہوتی تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور میرا دماغ ہلکا ہو جاتا تھا. اب اگر کوئی پریشانی آئے تو میں رو بھی نہیں سکتی، کیونکہ میرا جو ہے لیکوڈ آئیز کا ڈرائی ہو چکا ہے، میرے آنسو بننا ختم ہو چکے ہیں. اگر میں رونا چاہوں بھی نا تو میرے دماغ بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، اس پہ اتنا پریشر آ جاتا ہے، کیونکہ آنسو تو ایک سافٹ چیز ہے جو آپ کی غم کو دھو دیتے ہیں، لیکن جو آپ کا دماغ ہے وہ آپ کے غم کو دھوتا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے جو ہیڈ ایک والا پرابلم ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے. آپ کے سر میں درد ہوتی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا غم، یا اگر آپ کو کبھی کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ آنکھوں کے راستے نکال کے ایزی نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ جو ہے وہ ایک دماغ پہ بوجھ اور آپ کو تکلیف دہ ہوتی ہے وہ پریشانی جو کبھی آپ کی لائف میں آ جاتی ہے. بھلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اچھی ہے کہ وہ ہمیں کبھی کوئی بڑی پریشانی اس نے نہیں دکھائی، اور اللہ کرے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھے تو اللہ کبھی لائے بھی نہ کوئی ایسی پریشانی. اسٹرانگ عظمیٰ کی طرف پھر چلتے ہیں. موضوع سے میں بار بار ہٹ جاتی ہوں کیونکہ میرے مائنڈ میں اس بیماری کو لے کے بہت ساری باتیں ہیں جو میں اویئرنیس کے لیے بھی کرنا چاہوں گی، اور اس پہ میں اپنی ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گی، اور اس سے متعلق مجھے کافی باتیں کرنی ہیں جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں. تو پلیز اپنے جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں اس میں مجھے ضرور اس کے بارے میں اگر کسی اور کو بھی کوئی اویئرنیس ہو تو بتائیے گا. خیر میں نے اس میں ابھی تو میں آئی ڈرائنس سے لڑ رہی تھی اور ہاتھ ڈیفارم ہونے سے پریشان ہوتی تھی کیونکہ ہینڈس میں بہت پین ہوتا ہے. پچھلے دنوں میری بھی بیماری بہت زیادہ ایکٹیو تھی اور مجھے اپنے جو بازو ہے اس کی کوہنی میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ اس میں نہ کوئی ڈیفارمیٹی پیدا ہو. یہ میرے بازو ہیں، یہ یہاں سے سویلڈ تھے اور میرے یہاں پہ انجیکشن لگا ہے پرسوں اس جگہ پہ نا ہڈی میں، کیونکہ انفلیمیشن بہت زیادہ تھی. اور جو میری ٹیسٹ رپورٹ ہے اس میں میرے پلیٹلیٹس بھی گرے ہوئے آئے ہیں، ہیموگلوبن بھی کم آیا ہے، ریڈ اور وائٹ بلڈ سیلز بھی کم آئے ہیں، یعنی کہ میں کافی ویکنیس کا شکار رہی ہوں پچھلے دنوں، اور پین الگ سے زندگی اجیرن کر کے رکھتا ہے. اور عظمیٰ کو جب میں نے دیکھا تو وہ رو رہی تھی باقاعدہ کہ ان کا جو بیماری ہے ان کو بھی یہی سیم بیماری ہے، کیونکہ یہ آٹو ہوتی ہے، یہ آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتی ہے، آپ کو مزید کوئی بیماری لگا سکتی ہے. تو ان کو اب یہ پرابلم ہوا ہے کہ ان کو تو ٹی بی ہو گئی ہے، اور ٹی بی کی وجہ سے وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی آواز چلی جائے گی.
تو ڈیئر عظمیٰ، آپ پریشان نہیں ہوں، میرے ہی چینل پہ میں نے ایک عمل بتایا ہے جو بیماروں کے لیے ہے، لیکن شاید لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے، اور اس طرح کی چیزوں کو شاید کچھ لوگ بلیو نہیں رکھتے ایسی چیزوں پہ، لیکن یہ قرآن سے ثابت ہیں، اور بلا شبہ جو آیت کریمہ ہے یہ ایک پاورفل حیثیت رکھتی ہے کسی بھی بیماری کے توڑ کے لیے۔ تو پلیز عظمیٰ، آپ اگر مجھے سن سکتی ہیں یا کبھی میری آواز آپ تک پہنچتی ہے تو پلیز آپ ایک دفعہ وہ عمل کر کے دیکھیے گا، اور اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پلیز آپ میرے سے ضرور بات کیجیے گا، کیونکہ وہ عمل بہت زیادہ تیر بہدف ہے۔ میں نے بتایا ہے میرے ابو اور میری امی کو ہم نے اس عمل کے ذریعے ہی صحت کی طرف واپس لائے ہیں، اور لیکن میں اپنے لیے یہ عمل نہیں کر پا رہی کیونکہ میری لائف میں ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور بہت تکلیف میں رہتی ہوں اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتی۔ ہاں، ماں باپ کے لیے تو انسان اپنی جان بھی دے سکتا ہے، تو وہ عمل میں نے اپنے پیرنٹس دونوں کے لیے کیا ہے، لیکن ابھی تک میں نے اس عمل کو اپنے لیے اپلائی نہیں کیا، کیونکہ یہاں سے راول ڈیم کافی دور ہے اور جانا پڑتا ہے، سفر جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہے ادھر جانے کے لیے، پھر وہاں آپ کو اندر بھی نہیں جانے دیتے، بڑی مشکل سے اجازت لے کے ہم لوگ اندر جاتے ہیں مچھلیوں کو خوراک پھینکنے یا وائٹ چنے پھینکنے۔ تو پلیز عظمیٰ، اگر آپ مجھے اپنی بہن کی طرح لیں تو میں آپ کو ایک اچھی بہن کی طرح ہی مشورہ دوں گی کہ آپ میرے بتائے ہوئے عمل کو ضرور کیجیے گا، اور اگر اس میں کوئی پریشانی ہے اس عمل میں تو آپ پلیز میرے سے ڈسکس کر سکتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ میں آپ کو ایک چیلنج کی طرح اس عمل کو دے رہی ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں آواز بھی چلی جاتی ہے بیماری میں تو اس سے ویسے ہی بڑا ڈرتی ہوں اپنی بیماری سے، لیکن جب سے میں نے اسٹرانگ عظمیٰ کو ویک ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو میں خود بہت ڈر گئی ہوں، کیونکہ عظمیٰ تو بہت اسٹرانگ ہیں، وہ ان کو ویک ہوتا دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت لڑا ہے اور ابھی بھی آپ کو ہارنا نہیں ہے۔ پلیز آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ منسوب کیجئے، اور جو عمل میں نے بتایا ہے وہ آپ اپنی بیماری کے لیے ضرور کیجیے گا، کیونکہ وہ عمل گھر کا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ صرف کر سکتا ہے، باہر کا بندہ آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں اس کی تھوڑی سی ریسٹرکشنز میں آتی ہیں، تو پلیز آپ یہ عمل خود کیجئے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کر سکتی تو آپ اپنے بیٹے سے یہ عمل کروائیے آیت کریمہ والا جو میرے ایک ویڈیو میں ہے۔ تو عظمیٰ، آپ پلیز اپنے آپ کو اسٹرانگ ہی رہنے دیں، آپ اپنے آپ کو ایسے نہ کہیں کہ آپ ہوپلیس ہیں یا نا امید ہیں، یعنی آپ کی باتوں سے تو مجھے یہی فیل ہوا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ پر اپنا کرم کرے، آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، دنیا کا ہر فرد جس کو میرے والی ڈیزیز ہے میں اس کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ اگر کوئی ایک بندہ بھی ٹھیک ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک یعنی کہ ہوپ جاگتی ہے کہ اس بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے، گو کہ ابھی کوئی ایسا میرے سامنے کیس نہیں ہے کہ یہ بیماری ختم ہوئی ہو، یہ آپ کو موت کے منہ تک لے کے جاتی ہے، اور آپ نے ساری زندگی اس کے ساتھ لڑنے میں گزرتا ہے آپ کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قبر تک یہ بیماری آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ مجھے کبھی بھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ لائف میں مجھے کبھی اس طرح ٹائپ کی بیماری ہوگی، اور پھر بیماری بھی ایسی جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، جسٹ کنٹرول تو علاج نہیں ہوتا نا، کیونکہ کنٹرول تو دوائیاں کھا کے آتا ہے، اور دوائیاں اگر آپ کھاتے رہتے ہیں تو آپ کی زندگی اور کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دوائیاں جو ہیں اس کے ساتھ ڈاکٹرز آپ کا ہر مہینے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ دوائیاں کہیں افیکٹ تو نہیں کر رہی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہاں یہ افیکٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، آپ کے کڈنیز کو فیلئر کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کی ڈفرینٹ بیماریاں ہیں اور بھی بہت سی ہیں، یعنی کہ آٹو امیون ڈیزیز ایک بہت ہی گندی بیماری ہوتی ہے، اس میں وہ بہت سی بیماریوں کو آپ کی طرف لا سکتی ہے، اٹریکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ آٹو ہے نا، آٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے چیز سیٹ ہو سکتی ہے۔ تو پلیز اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور پلیز اس ولاگ کو پورا دیکھیے گا، لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ اس میں کچھ باتیں انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ولاگز دیکھتے ہیں گانا بجانا اور بہت زیادہ لائم لائٹ والی تو وہی افیکٹو ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبرز کی باتوں میں بھی کوئی چیز آپ کو مل جائے ایسی کہ جس سے آپ کا بھلا ہو جائے، تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کیجیے،
کیونکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان چیزوں سے، ورنہ ہم لوگ تو چینل چھوڑنے کی طرف طبیعت مائل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ شاید ہم لوگوں کو بہتر اویئرنیس نہیں دے پا رہے اپنی تھنکنگ سے. تو تھنکنگز بھی افیکٹو تب بھی ہوتی ہیں جب بہت سے لوگوں تک آپ کی بات پہنچتی ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. آج کا ولاگ تھوڑا زیادہ ہی لمبا ہو گیا، میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.